ربنا ارحم لنا یا ربنا. حدیث طیبہ میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ نبینا علیہ السلام میں مجھے فرض نمازوں کے بعد جن نوافل اور سنن کے بارے میں زیادہ تاکید فرمائی ہے وہ فجر کی سنتیں ہیں. اور فجر کی سنتوں کی فضیلت یہ ہے کہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی سفر میں اور نہ کبھی حضر میں فجر کی سنتیں کبھی ترک نہیں فرمائے. سنن کے بارے میں جب ہم سنتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سنتوں میں کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہے کہ جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے کبھی کبھار ترک فرمائے ہیں، اسی لیے کہ یہ امت پر درجہ واجب میں نہ چلا جائے یا فرضیت کی درجے میں نہ جائے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتوں میں سے کچھ سنت بعض احیانا بعض اوقات ترک فرمائے ہیں. لیکن فجر کی سنتوں کی فضیلت یہ ہے کہ کبھی بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں کبھی بھی ترک نہیں فرمائے. یہ مضبوط اور قوی دلیل ہے اس پر کہ فجر کی سنتوں کی فضیلت اور فجر کی سنتوں کے لیے جو افضلیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد موجود تھے حضور نے اس پر عمل فرمایا ہوا ہے. اور حتیٰ کہ دوسری فرائض اگر کسی سے قضا ہو، کسی نے فجر کی نماز کے علاوہ ظہر کی نماز قضا کی ہو یا پھر مغرب کی نماز قضا ہو گئی ہو یا پھر عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہو، تو وہاں پر ان کو یہ تاکید نہیں ہے کہ آپ ان کی سنتوں کی بھی قضائیں لائیں. لیکن صرف ایک ایسی سنتیں ہیں کہ اگر فجر کی نماز بھی کسی سے قضا ہو، فرض نماز، اور ان کے ساتھ سنتیں بھی قضا ہو، تو دونوں کے اعادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنتوں کی فضیلت اور فجر کی سنتیں کتنی مستحکم، اور حضرات مشائخ اور حضرات فقہاء نے اس کے بارے میں کتنی مضبوط دلیلوں کے ساتھ اس فجر کی سنتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اب اگر جماعت کڑی ہے اور ایک بندہ آتے ہیں تو کیا وہ فجر کی سنتیں پڑھیں گے یا پھر جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے؟ ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے جس کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت اور خاص کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کے خلاف اس حدیث کو بطور سند پیش کی جاتی ہے. حدیث شریف یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کڑی ہو تو کوئی اور نماز نہیں مگر صرف جماعت ہی ہے. آپ جماعت میں شامل ہوں گے، کوئی اور نہیں ہے. اس حدیث شریف سے بھی سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انکار نہیں فرما رہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ فجر کی سنتوں میں تاکید زیادہ ہے، اسی لیے ہم اس حدیث کو محمول کرتے ہیں اس بارے میں کہ وہ نمازیں جو فجر کی نماز کے علاوہ ہے اور جن سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، اگر جماعت کڑی ہے تو ان سنتوں کو چھوڑا جائے اور جماعت میں شامل ہو جائے، الا فی صلاۃ الفجر، مگر فجر کی نماز میں ایسا حکم نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ اگر ہم نے ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی تو ظہر کی فرض ادا کرنے کے بعد ہم ان کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم فجر کی طرف دیکھتے ہیں تو فجر میں ایسی کوئی صورتحال ہمیں موجود نہیں ہوتی کہ اگر ہم نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اور جماعت ختم ہوئی اس کے بعد ہم پھر وہ سنتیں ادا کر لیں، ایسے سنت ممنوع ہے. کیونکہ فجر کی نماز کے بعد جب تک طلوع الشمس نہیں ہوتا کوئی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اسی لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تکرار سنتوں کی ادائیگی کی، ان کی قضا کرنے کی، یہ بھی فقہاء نے ممنوع فرمایا ہوا ہے. فجر کی سنتوں کی قضائی تب ہوگی جب آپ کو فجر کی نماز فرض بھی قضا ہو چکی ہوگی، تو تب فجر کی سنتوں کی قضائی بھی بنائی جائے گی. بصورت دیگر فقہاء نے اس کی حل کے لیے ایک مسئلہ نکالا ہوا ہے کہ اگر کسی سے فجر کی سنتیں قضا ہوئی اور قضا ہونے کے بعد انہوں نے فرض تو پڑھ لی
لیکن پھر وہ انتظار کر لیں جب سورج طلوع ہو جائے تو سنتیں نہیں بلکہ تو نفل ادا کر لیں، ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اسے فجر کی سنتوں میں قبول فرمائے۔ لیکن چونکہ فجر کی سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہے اور فرض نماز کے بعد کوئی اور نماز موجود نہیں ہے، اسی لیے فقہاء نے اس میں تصریح کیا ہوا ہے کہ صرف فجر کی نماز میں اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو سکتے ہو تو پہلے آپ سنتیں پڑھ لو، اس کے بعد پھر جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت اتنا میسر نہیں، آپ اسی صورتحال میں آئے کہ اب امام صاحب آخری خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پہنچے، اگر آپ سنتیں پڑھیں گے تو اب یہ جماعت ختم ہو جائے گی، تو افضل یہ ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور وہ جماعت کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جب سورج طلوع ہو اس کے بعد 2 رکعت نفل، فجر کی سنتوں کی قضائی نہیں ہے، 2 رکعت نفل بعد از طلوع شمس، بعد از طلوع سورج آپ 2 رکعت تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا اشراق، ان کے علاوہ 2 رکعت آپ اور پڑھیں، وہ بصورت نفل پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اسے فجر کی سنتوں میں قبول فرماتا رہے۔ ہاں، فجر کی نماز کے علاوہ ظہر کی نماز میں ہے یا ہم عصر کی نماز سے پہلے جو 4 پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ سنن غیر زوائد ہے، زوائد سنن ہے ان کا، لیکن ہم پڑھتے ہیں، یا اسی طرح ہم کوئی عشاء سے پہلے جو پڑھتے ہیں وہ والی سنن، اگر امام صاحب جماعت کڑی ہو گئی ہے اب وہ ساری نمازیں بقیہ ساری متروک ہوں گی، صرف وہ نماز ہوگی۔ لیکن الا فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ فجر کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہو، بھلے 1 رکعت ہی قضا ہو، 1 رکعت چلی بھی جائے، آپ آخری خانے میں بھی شامل ہو سکتے ہو، تو پہلے آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نماز میں شامل ہو۔